السلام علیکم، عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ دنیا بھر سے اوورسیز کو پاکستان بلایا گیا ہے، ایک آنر دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی بڑی انٹرسٹڈ ہے، اور صدر آصف علی زرداری صاحب کا جو ایک دلچسپی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ جب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے دنیا بھر میں بے شمار دورے کیے، ہر ملک کا دورہ کیا اور اپنے ملک کو پریزنٹ کیا۔ اور وہاں پر جو کمیونٹی رہتی ہے، پاکستانی کمیونٹی، یہ صرف نہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ، بلکہ پورے جو بھی پاکستانی، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس پاکستانی کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو اسی طرح اب یہ کنونشن ہو رہا ہے، اور اس کنونشن میں جو مسائل ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ان کو مسائل نظر آ رہے ہیں اس وقت اوورسیز کو، کہ ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر یہ ایک بڑا کنونشن ہو رہا ہے اور دنیا بھر سے لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اسپین کے صدر جو اسپین سے یہاں آئے ہیں، اسپیشلی ان کو بڑا آنر دیا گیا ہے، ماشاءاللہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں وہ، تو چودھری اشتیاق حسین صاحب یہ 20 برس سے اسپین میں آباد ہیں، اور خاص طور پہ گیلانی خاندان کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ ان کے بڑے دیرینہ اور اس وقت سے تعلقات ہیں جب یہ ٹین ایج میں تھے، یعنی بالکل بچپن میں۔ تو میں شکر گزار ہوں چور صاحب آپ کا کہ آپ نے فات نیوز کو خاص طور پہ وقت دیا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کب پاکستان آئے، اور یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جو اوورسیز کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر کچھ بتائیے گا کہ اسپین میں خاص طور پہ جو رہائش پذیر ہیں لوگ، تو چونکہ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپین کے صدر بھی ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں، آپ صرف پیپلز پارٹی کو ہی نہیں بلکہ اوورسیز کو بھی بڑا پریفر کرتے ہیں، تو بتائیے گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں عباسی صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہم اپنی بات بیان کر سکیں، تاکہ جو کچھ بات ہم سامنے نہیں بیان کر سکے اتنے معاملات میں، وہ تاکہ حکومت وقت تک بھی پہنچ سکے۔ اور آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اوورسیز کنونشن بلایا گیا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف بھی اس میں انہوں کی بھی دلچسپی تھی، اور ہماری پارٹی تو پہلے دن سے یہ ہے پیپل پارٹی کا نظریہ کہ اوورسیز پاکستانی ہوں یا یہاں پہ مزدور کسان ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے ہماری پارٹی کا نعرہ یہی ہے، ہم پہلے وہ ہیں۔ ہمیں پہلے سب سے پہلے زرداری صاحب نے بھی جب ہمارے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ نہیں پورے عالم اسلام اور پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوئی، وہ ایک عالم اسلام کی لیڈر تھی۔ تو اس وقت حالات بڑے خوفناک ہو گئے تھے، لوگوں کے جذبات بڑے تھے، لیکن ہماری موجودہ قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت پہ انہوں نے اس ٹائم فیصلہ کیا، جس میں ہمارے سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہو گئے، راجہ پرویز صاحب ہو گئے، خورشید شاہ صاحب ہو گئے، ان کی مشاورت سے زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا، نہیں ہمیں پاکستان کھپے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ انتشار نہیں پھیلانا، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، دکھ کی بات ہے، دکھ کی گھڑی میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس دکھ کی گھڑی میں اپنے ملک کو نقصان بچائیں، اپنی ریاست کو نقصان بچائیں، ہمیں اپنے پاکستان کو بچانا ہے۔ تو بات یہ ہے جی، وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل ہیں کیا ہے، یورپ میں یا اسپین میں یا ادر کنٹریوں میں، ہمارے ساتھ وہاں پہ بہت اچھے معاملات ہیں۔ یہ اسپین ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستانی تمام جتنے بھی ہیں
امیگریٹ ان کو امیگریشن کھولی ہے، ان کو لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. کچھ لوگ ہیں جس میں ہمارے پاکستانی جیسے ہمارے کچھ لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. کچھ ہماری ایسی باتیں ہیں جس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اگنور کیا جائے. آج کل بہت سختیاں ہو گئی ہیں ہر معاملات میں، کہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، موجود رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو وہاں کوئی بھی ہے، پاکستانی ہے، انڈین ہے، کوئی بھی ہے، وہاں جو رہتا ہے اس کو جس کے پاس لیگل سٹیٹس ہے اس کو تمام سہولیات، تمام معاملات جو ایک اسپینش کو ہے وہ اس کو بھی ملتے ہیں، اس کے بھی رائٹ ہیں برابر کے. تو اس آج ہمیں اپنے ملک کے نمائندگی کرتے ہوئے، میں اپنے اسپین سے نمائندگی کرتے ہوئے اس کنونشن میں آیا ہوں، تو ہمارے لیے باعث فخر اور باعث مسرت کی بات ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا. سمندر پار پاکستانی جتنی ہے سب کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور یہ ہمیشہ ہونا چاہیے، ہر سال ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کے رہنے والوں کو. آج کے مقصد کنونشن کا یہی ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پتہ چلے کہ ان کو کیا مشکلات ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے. وہ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ہے، جو بھی. اس کے علاوہ بہت اچھی بات ہوئی، آج صالح صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی پوچھا بھائی آپ مجھے تو جو معلوم ہے، یا صادق صاحب تھے انہوں نے بھی پوچھا کنونشن میں دوستوں سے، جو مشکلات آپ کو وہاں ہیں وہ اس کے لیے ہمیں جو معلومات ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ تجویز دینا چاہتے ہیں آپ بتائیں ہمیں، ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں گے، کوشش کریں گے اس پر. ہمارے اسپین میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم جو ہے کہ ڈبل نیشنلٹی کا. ڈو نیشنلٹی وہاں نہیں ہے، جبکہ ہمارے فرانس میں ہو گیا، دوسرے ممالک میں ڈو نیشنلٹی کا جو نظام ہے وہ ہے. وہاں ہمارے پاکستانیوں کی سب سے بڑی جو ہے ڈیمانڈ ہے یہ کہ پاکستان کی گورنمنٹ اسپین گورنمنٹ سے بات کرے، وہ راستہ نکالے، ہمیں ڈو نیشنلٹی دی جائے. جو جن کو وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے وہ اتنی محنت کے بعد ہی ملتی ہے، پہلے نہیں. 10 سال ان کا ایک پروسیجر ہے، 10 سال کے بعد ملنا ہے. 10 سال تک وہ کرتا ہے، اس کے بچے وہاں ہو جاتے ہیں. پھر جن کے بچے اگر ڈو نیشنلٹی نہیں ہوگی، اگر میرے پاس نیشنلٹی میں نے لے لی، میری یہاں کی نیشنلٹی میں اپنے بچوں کو یہاں رجسٹر نہیں کروا سکتا. اس لیے ڈو نیشنلٹی کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ حکومتی سطح پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا معاملہ، صرف ہماری اس میں پاکستانی گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک، کیونکہ یہ ان کے ملک میں ہوگا نظام، انہوں نے رائج کرنا ہے. دونوں ممالک کے درمیان باہمی مشاورت سے ہوگا معاملہ. اور گورنمنٹ آف اسپین سے بات کریں، ایمبیسڈر سے بات کریں کہ ہمارا جو لائسنس ہے، انٹرنیشنل لائسنس جو ہے، جو جس بندے کے پاس ہے، جو یہاں پاکستان میں رہا ہے، اس نے اپنی یہ تو نہیں وہ 5 سال کا یا 10 سال کا تو چلا گیا، اس نے اگر یہاں مزدوری کرتا تھا، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہاں چلا گیا. اگر اس کے پاس یہاں کا لائسنس ہے، اس کی ویریفیکیشن کریں اور اس لائسنس کو چینج کریں. اس کے وہاں پہ اس چیز کا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے ہاں PIA چلتی تھی، جس کا بہت فائدہ تھا پاکستانی جہاں جہاں سے چلتی تھی. سب سے بڑا پرابلم ہمیں ہوئی پچھلی گورنمنٹ کے ایک منسٹر صاحب نے ایسا بیان دیا جو حقیقت سے برعکس تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے کہ جو یہ ہمارے پیلٹ جیلی ہیں. وہ بھائی اللہ کے بندو یہ دیکھیں کہ اس میں کس کا نقصان ہے. بین لگ گیا، پاکستان کی آمدنی میں بھی کمی ہوگی. اس میں اب ہم لوگ آتے ہیں 16 گھنٹے 17 گھنٹے سفر کر کے. جب PIA چلتی تھی تو ہمیں 7 گھنٹے میں اور 8 گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے تھے. اور سب سے بڑی بات اس میں ہے کہ جب PIA جب چل رہی تھی تو اس میں ہمیں ڈیڈ باڈی کے آنے لانے میں بڑا آسانی تھی. بر وقت ڈیڈ باڈی ڈائریکٹ آ جاتی تھی اور وداؤٹ کاسٹ آتی تھی. اب ایک بندہ جو مزدوری کرنے گیا ہے وہاں، لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں جا کے یہ بندہ گیا ہوا، اس کے بعد ایک بندہ جاتا ہے، اس کے اپنے ہر آدمی سیٹل نہیں ہے وہاں پہ، مزدوری بڑی تگ و دو کے ساتھ کرنا پڑتا، سیٹل ہونا پڑتا. جب وہ
وہاں خدا لگا جب جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں ہمارے لوگوں میں بھی کمزوری ہے. وہاں ڈیتھ کمیٹیاں اپنے طور پہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے کہیں رجسٹریشن نہیں کرتے. اس کی معمولی فیس ہے 60 یورو ہے ایک سال کے. جو کچھ لوگ ہمارے نہیں دیتے, نہیں کرواتے رجسٹریشن, وہ اگر رجسٹریشن ہوئی ہو تو وہ پھر جو کمیٹی ہے اس کا نام اگر ہے اس بندے کا تو اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ پے کرے گی, وہ بچائے گی. ٹھیک. لیکن اب پچھلے دنوں ہمارے یہاں ایک ایسا ہوا, ہمارے یہاں پنڈی کا ایک دوست ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کو کسی سے کچھ نے تعلق نہیں رکھا ہوا تھا. وہاں بھی کسی سے کچھ بات چیت, یہاں سے ہمیں فون کیا, ہم نے کیا. ایک باڈی کے اوپر 3,500 روپیہ خرچہ ہوتا ہے. 3,000 سے 3,500 روپیہ صرف بیچنے کا. وہ پھر ہم نے جیسے تیسے کیا. لیکن اگر یہ پی آئی اے چل رہی ہوتی تو ہمیں اس چیز کے مسائل نہیں ہوتے. بہت آسانی ٹھیک ہے, بہت آسانی. تو گیلانی صاحبان کی جو آپ نے بات کی ہے, گیلانی صاحب سے ہمارا روحانی رشتہ ہے میرا جی. تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کی رہنمائی میں بہت کچھ سیکھا ہے. گیلانی صاحب تو پاکستان کے اوورسیزوں کے دل میں بستے ہیں. گیلانی صاحب نے اپنے دور میں جو کیا ہے 2008 سے لے کے 2011-12 تک, اس کے بعد پرویز صاحب آئے ہیں. تو ہماری پارٹی اوورسیز کے لیے کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے مسائل کے لیے جہاں تک ہو سکے وہ بات بھی کرتی ہے, حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. تو اسی طرح یہ میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں. جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کا حق دو اوورسیز پاکستانیوں کو, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. لیکن میرے قید اور میری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اوورسیز کا نمائندہ اوورسیز میں رہنے والا ہونا چاہیے, نہ کہ وہ یہاں سے وہاں سے بیٹھ کے وہ ووٹ دے جو اپنے حلقے وبائی حلقے جہاں اس کی پیدائش ہے وہاں وہ اب رہ نہیں رہا, یا وہ وہاں ہے تو جس کو یہاں ووٹ دے گا اس کو اس کے مشکلات کا نہیں پتہ کہ وہاں پہ یورپ میں اس کے ساتھ کیا مشکلات ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر وہ وہاں سے یورپ کنٹری سے یا عرب کنٹری سے کوئی جس کو ملے گی نمائندگی تو وہ اس کو پتہ ہوگا کہ وہاں کے مزدور کے کیا مسائل ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کتنی تعداد میں پاکستانی ہیں اسپین کے اندر؟ پھر اب تو بہت تعداد ہو گئی ہے, 2 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہیں. 1.5 لاکھ تو تقریباً لاکھ سے اوپر ہو چکا چلا ہے بارسلونا سٹی میں. بارسلونا میں اب آپ جائیں الحمدللہ. اچھا آپ اسپین کے پریزیڈنٹ ہیں تو وہاں جو خاص طور پہ پارٹی کو کس حد تک آپ نے آرگنائز کیا ہے؟ ہماری پارٹی جی الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. وہاں پہ تنظیم سازی کے سلسلے میں ہم نے پروگرام بنایا. ہم تمام ڈے جتنے اپنے پارٹی کے ڈے ہیں, جیس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا شہادت کا دن ہے, یا ان کی سالگرہ کا دن ہے, یا محترمہ کا دن ہے, جتنے جو ہماری پارٹی کے یوم تاسیس کا دن ہے, تمام ایونٹ پوری دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور اسپین میں الحمدللہ بہت اچھے انداز میں ہوتے ہیں. اور اس میں بہت ایسے دوست ہیں جن کے نظریات دوسری پارٹیوں سے ہیں, لیکن وہ محترمہ کے پروگرام ہو کوئی یا بھٹو صاحب کے لیے کوئی بھی ہم پروگرام رکھتے ہیں, اس میں تمام لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, آتے ہیں, اپنا ٹائم نکالتے ہیں, دیتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ ہماری پارٹی کا ایک چیز کا گلہ رہ گیا ہم لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو, کہ جب بھی ہمارے دوست جاتے ہیں وہاں پہ یورپ میں کسی بھی ملک میں جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جب ہم ان کو ویلکم کریں تو اسی طرح پاکستان میں جب آئیں تو ان لوگوں کو بھی ویلکم کیا جائے. آج جو ان کو حکومت پاکستان نے کیا, ویلکم کیا, اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے. اس ٹائم نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, میں پیپل پارٹی سے میرا تعلق ہے, لیکن ہم اس کے اس اچھے اقدامات کی قدر کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ہوگا وہ اس چیز کو اچھائی کہنا چاہیے. تو جج صاحب بہت شکریہ نوازش کہ آپ نے عرفات نیوز کو وقت دیا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.